میں اسی لیے تو کہتا ہوں، اسی لیے کہتا ہوں، کون کہتا ہے، کون کہتا ہے کہ نبی پر محبت سے درود و سلام پڑھنے والے نبی کے غلام جنت میں نہیں جائیں گے؟ کون کہتا ہے؟ یہ فقیر اشرفی گدائے جیلانی پوری ذمہ داری سے کہتا ہے، نبی پر محبت سے درود و سلام پڑھنے والے نبی کے غلام جنت ہی میں جائیں گے انشاءاللہ مولانا، جنت ہی میں جائیں گے۔ اور اس فقیر کی عادت نہیں ہے ہواؤں میں گرہ لگانے کی، بات کہتا ہے تو دلیل بھی رکھتا ہے۔ نبی پر محبت سے درود و سلام پڑھنے والے نبی کے غلام جنتی ہی میں جائیں گے، دلیل حضرت جلال الدین سیوطی نے تفسیر در المنصور میں نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ حشر کا میدان ہوگا، سب پیش خدا ہوں گے، اور حضرت آدم علیہ السلام عرش الہی کے نیچے کھڑے ہوں گے، اور کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہوں گے؟ ہر آتے جاتے کو حشر کے میدان میں غور سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اچانک ان کی نظر ایک ایسے پر پڑتی ہے جو میرے آقا کا امتی ہے، وہ دیکھیں گے تو کیا دیکھیں گے کہ آقا کے اس امتی کو فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ جب میرے آقا کے اس امتی کو، فرشتوں کو حضرت آدم جہنم کی طرف لے جاتا ہوا دیکھیں گے تو آواز دیں گے، احمد احمد احمد۔ حضرت آدم کی آواز کو جب آقا سنیں گے تو جواب میں کہیں گے، یا ابا البشر یا ابا البشر یا ابا البشر، حاضر ہوں حاضر ہوں۔ حضرت آدم آقا سے فرمائیں گے، اے احمد دیکھو دیکھو تمہارے اس امتی کو فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اس امتی کو فرشتوں کو جہنم کی طرف لے جاتا ہوا دیکھیں گے تو دوڑے دوڑے جائیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے، اے اللہ کے قاصدو ٹھہرو۔ فرشتے کہیں گے کہ ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں، ہم اپنے عمل سے باز نہیں آ سکتے۔ تو فرشتے یہ جواب دیں گے، تو قربان جاؤ اے غلامان مصطفیٰ، قربان جاؤ اے عاشقان مصطفیٰ، قربان جاؤ اے وفاداران مصطفیٰ، آقا کی اس شفقت پر، اس محبت پر کہ جب فرشتے یہ جواب دیں گے تو پیارے آقا بائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کر آسمان کی طرف رخ کر کے کہیں گے کہ مولا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے اپنی امت کے درمیان رسوا نہیں کرے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنے امت کے درمیان رسوا نہیں کرے گا۔ جب پیارے آقا یہ کہیں گے تو آواز آئے گی، فرشتوں میرے محبوب کی بات سنو، جیسا یہ کہتے ہیں ویسا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان میرے اللہ۔ محبوب کی بات سنو تو فرشتے اسے جہاں سے لائے تھے وہیں چھوڑ دیں۔ سبحان اللہ۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر پیارے آقا کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکالیں گے اور اس کے میزان عمل پر رکھ دیں گے۔ جیسے ہی وہ کاغذ کا ٹکڑا آقا میزان عمل پر اس امتی کے رکھیں گے، عمل کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی عمل کا پلہ بھاری ہوگا پھر آواز آئے گی، فرشتوں لے جاؤ اسے جنت میں ڈالو، سبحان اللہ۔ اسے جنت میں ڈالو۔ اب فرشتے اس امتی کو جنت کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ جب وہ امتی جنت کی طرف جا رہا ہوگا تو اس کی نظر آقائے رحمت پر پڑے گی۔ وہ فرشتوں سے کہے گا،
اے فرشتوں ذرا ٹھہرو ٹھہرو، ذرا مجھے ان سے مل تو لینے دو، سبحان اللہ، ان سے جان تو لینے دو، آخر میری جان پر اس قدر رحم کرنے والے یہ کون ہیں؟ ارے میں تو جہنم کا ایندھن بن چکا تھا، ان کے کرم سے جنت کا پروانہ ملا، ارے میں تو جہنم میں جا رہا تھا، ان کی عنایت سے مجھے جنت کا پروانہ ملا، ذرا مجھے ان سے مل تو لینے دو، جان تو لینے دو کہ آخر میری جان پر یہ احسان کرنے والے یہ ہیں کون؟ وہ دوڑا دوڑا آقا کے پاس جائے گا، کہے گا میں قربان آپ پر، آپ نے میری جان پر اس قدر رحم کیا، ارے فرشتے تو مجھے جہنم کی طرف لے کر جا رہے تھے، آپ کے کرم سے مجھے جنت کا پروانہ مل گیا، اس قدر مجھ غریب پر رحم کرنے والے آپ ہیں کون؟ جب وہ امتی کہے گا تو آقا فرمائیں گے کہ اے سن، میں تیرا نبی ہوں، تو میرا امتی ہے، میں تیرا نبی ہوں، تو میرا امتی ہے۔ پھر وہ امتی کہے گا آقا میرے پاس تو کچھ نہ تھا، نہ ریاضت تھی، نہ مجاہدات تھے، نہ تقویٰ تھا، نہ عمل تھا، کوئی سرمایہ نہ تھا، آخر میرے پاس تو کچھ نہ تھا، آخر اس کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے میں کیا تھا جسے آپ نے میرے میزان عمل پر رکھ دیا اور مجھے جنت کا پروانہ مل گیا؟ تو آقا ارشاد فرمائیں گے کہ اے سن، تیری ایک امانت میرے پاس تھی، آقا فرمائیں گے کہ تیری ایک امانت میرے پاس تھی۔ امتی کہے گا میری آقا کوئی امانت آپ کے پاس؟ میری کون سی امانت تھی؟ تو آقا فرمائیں گے ہاں تیری ایک امانت میرے پاس تھی، وہ امانت جو تو نے ایک بار مجھ پر محبت سے درود پڑھا تھا، وہ میں نے تیرے میزان عمل پر رکھ دیا اور جنت کا پروانہ مل گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مبلغ اعظم ہند، زندہ باد۔ میرے پیارے